السلام علیکم، میرا نام احمد وارث ہے اور میں یہ ویڈیو لوڈ کرتا ہوں مائی لاک کے نام سے، جس میں کہ دن بھر کے جو بھی معاملات ہیں ان کو یا جو بھی سنتا ہوں یا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اب آج جیسے واصف نے ایک وہ بھیجی ہے، جیسے 5G کے اوپر ایک ویڈیو بھیجی ہے، جس میں کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہم جو اس میں پھنسے ہیں وہ 5G کی وجہ سے یہ کرونا جو ہے یہ پھیلا ہے، اور انہی علاقوں میں پھیلا ہے جہاں 5G کے وہ سارے ٹاورز وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ایسا، ظاہری بات ہے جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی اس بات کا علم تو ہوگا، اور وہ بھی اس پہ سوچ رہے ہوں گے یا غور کر رہے ہوں گے، لیکن چونکہ اس کا انویسٹمنٹ بہت ہیوی ہے اور یہ وہ ضروری بھی ہے بہت سے اداروں کے لیے کہ وہ جو ہیں وہ اس کو اپنائیں، مطلب یہ کہ فار انسٹنس گوگل ہے، جیسے اس کو ضرورت ہے، یا جیسے نیٹ فلکس ہے، سب آج کل وہی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ضروری بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں، تو یا تو اس کا کوئی انویسٹمنٹ بھی بہت ہو چکا ہے اس کے اوپر، تو اب پتہ نہیں کہ یہ اس کو کیا ہوگا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص جو ایسے جگہ پہ تو نہیں رہنا چاہتا جہاں اس خطرہ ہو کہ بھائی یہاں جو ہے وہ اس کو ایک وبائی بیماری ہو جائے گی یا اس کے بچوں کو ہو جائے گی، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ چلو بھائی انڈیا چلتے ہیں، پاکستان چلتے ہیں، وہاں جو ہے وہ کوئی ٹاور نہیں ہے، جبکہ مصطفیٰ آج بتا رہا تھا کہ ٹیلی نور تو لگا رہا ہے وہ 5G ٹاورز، لیکن یہ کہ اب اگر یہ چیز کتنی صحیح ہے اور کون اس کو کنفرم کرتا ہے، کون ڈینائی کرتا ہے، یہی وجہ ہے کیا، یہ سب تو ابھی پتہ ہے نہیں، لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے۔ اب آج سے جو ہے وہ ہم نے اپنی جگہ بدل لی ہے اور ٹائم بدل لیا ہے۔ پہلے جو ہے وہ ہماری جو آج ہم جو ہیں وہ نازی کے گھر کی چھت پہ ہیں، اور یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ہم چھت پہ سے کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ شام کا وقت ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، اور امید یہ ہے کہ آج روحیت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی ہے چاند دیکھنے کے لیے رمضان کا، تو ممکن ہے کہ وہ آج چاند ہو جائے، تو ہو سکتا ہے ہم لوگ یہ چاند چھت سے دیکھیں اگر ہو جائے تو، لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں چاند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور رمضانوں میں جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے جو بڑے بزنس مین وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں دوروں پہ نکل جاتے ہیں، مطلب یہ کہ مختلف ممالک میں، لیکن اس دفعہ ذرا مشکل ہوگا کیونکہ وہ ساری فلائٹیں جو ہیں وہ بند ہیں، تو وہ جو ہیں وہ جا نہیں پائیں گے، اور گھر میں ہی رہنا پڑے گا، تو لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے، وہ چل نہیں رہی ہیں آپ کی جو فلائٹیں ہیں، ورنہ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ سارے بزنس مین، سارے باسز جو ہیں وہ ٹور پہ چلے جاتے ہیں رمضانوں میں۔ پاکستان میں جو ہے وہ کافی کورونا کی جو رمضان کی وجہ سے کچھ انہوں نے آج بزنسز وغیرہ کھولی ہیں اور بازار وغیرہ کھلے ہیں، تو کافی رش ہے، اور مسجدوں میں بھی کافی چاہ رہے ہیں لوگ کہ نمازی جو ہیں وہ تراویح اور اس کے اوپر زیادہ ایکسرسائز نہ کریں بلکہ گھر میں ہی ادا کریں، گو کہ حکومت نے اجازت دے دی ہے، لیکن
عمران خان نے کہا ہے بھائی میں نے تو اجازت دے دی لیکن اب آپ اپنا بھی خیال کریں، اپنا بھی خیال رکھیں. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیسے گزرتا ہے. کل وہ اللہ ان کو مغفرت کرے ان کی. وہ ارشد کے والد کا انتقال ہو گیا، آج ان کی تدفین دوپہر میں ہوئی، لیکن وہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی تھی اس لیے میں تو جا نہیں سکا. ویسے ارشد سے میری بات ہوئی تھی، ارشد نے بھی کہا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم لوگ آئیں. اللہ ان کو مغفرت فرمائے. انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے تو پھر جائیں گے، ان کو ملیں گے، ان کے والد کی تعزیت کریں گے. کل سے یہ تھا کہ وہ ان کا ٹیسٹ ہوا تھا کہ وہ ان کا کوئی کرونا پازیٹیو تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ کل ہی رات تک ان کا وہ آ گیا تھا کہ وہ کورونا نگیٹو ان کا ٹیسٹ آیا تھا. تو آج ان کی تدفین ہو گئی، اللہ کا شکر. باقی یہ کہ میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں آج، اور وہ چونکہ مجھے زبانی یاد نہیں لیکن وہ لکھے ہوئے، بلکہ پوری ایک کئی شعر ہیں، 2-3 ہیں. اٹ از لائک دس کہ آپ رہے ہمیشہ شہرک سے بھی قریب، جدھر چاہیں ڈال دیجئے رہیے گا قریب. وہ بھی حشر کی بھیڑ میں ہم کو چھپاتے رہے، ہم بھی مارے شرم کے آئے نہ ان کے قریب. ہمیشہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے رہے، ہمیشہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے رہے. ہم بھی کبھی آتے نہیں ہیں آئینے کے قریب، کہہ نہیں پاتے ہیں آپ ہیں بہت بڑے، رکھتے ہیں ہم بھی آپ کو دل کے بہت قریب. امید ہے میری یہ غزل جو ہے، یہ غزل تو نہیں ہے، یہ تو حمد ہے، اور پسند آئی ہوگی آپ کو. ایک آدھ شعر جو ہے وہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہر اس میں اپنا سنا دیا کروں. یہ تو خیر زیادہ ہو گئے. یہ شاعری جو ہے یہ میں پتہ نہیں بچپن سے کر رہا ہوں شاعری، مطلب جب سے مجھے عشق ہوا ہے تب سے میں نے شاعری کی ہے. اور مجھے ایک اپنے بچپن کہہ لیں، لڑکپن کہہ لیں، ایک شعر کے کچھ اشعار مجھے ابھی بھی یاد ہیں میری اس کے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلا شعر تو میں بھول گیا ہوں. دوسرا شعر ہے کہ ہوا چھو کے آئی جو زلف حسیں چمن بن گئی، خیالوں میں جب بھی میرے پاس آئی میری بن گئی، اور بہاروں نے ہاتھوں میں مہندی لگائی دلہن بن گئی. یہ میری جو ہے یہ بچپن لڑکپن کی شاعری ہے. مطلب یہ شعر مجھے اچھا تھا اس لیے مجھے ابھی تک یاد ہے. مطلب یہ 50 سال پرانا، 50 سال پہلے یہ میں نے لکھا تھا، یہ غزل لکھی تھی، اس کے چند شعر مجھے ابھی بھی یاد ہے. اور ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، وہ تھے بھٹی کے، ہمارے گھر کے قریب ایک رہتے تھے بھٹی صاحب. یہ بھٹی صاحب کے کزن تھے، اور یہ فیصل آباد میں کے رہنے والے تھے، اور یہ بہت اچھے شاعر تھے، بھٹی کے یہاں آتے تھے. پھر یہ جب میں دمام میں تھا سعودی عرب میں، تو یہ بھی دمام میں پاکستان گیمبلز میں یا پاکستان اسی طرح کی کمپنی تھی، اس میں وہ ایز اے ٹائم کیپر جاب کرتے تھے. تو میری ان سے وہاں ملاقات ہوتی تھی، اور سلام دعا تھی، آنا جانا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا، وہ جو تھا انہوں نے وہ جو اپنی کمپنی کے اوپر کیس کر دیا
سعودی عربیہ میں کیس بڑے مزے کا ہوتا ہے. وہ آپ کیس کر دیں قاضی کے پاس جائیں، قاضی جو ہے وہ انڈیویجولی کیس ایکسیپٹ کرتا ہے. انہوں نے کیس یہ کیا تھا کہ یہ ہم سے سائن کسی رقم پہ کراتے ہیں اور یہ ہم کو تنخواہ جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں جس پہ یہ ہم سے سائن کرواتے. تو انہوں نے پوری سب کی طرف سے کیس کیا تھا. تو قاضی نے ان سے کہا نہیں آپ اپنا کیس کریں، آپ ہر ایک کا کیس جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. تو وہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا تھا. لیکن ان کو خطرہ یہ تھا کہ قاضی تو کیس سن رہا ہے میرا، اس نے سن لیا اور ان کو بلایا بھی ہے ان کمپنی والوں کے کہ بھائی، چونکہ یہ ٹائم کیپر تھے لہٰذا ان کے پاس ڈاکیومنٹری پروف تھا. تو وہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ یہ مجھے جو ہے یہ ڈیپورٹ نہ کر دیں فیصلہ آنے سے پہلے. تو وہ 3 دن چھپ میرے گھر پہ میرے ساتھ رہے تھے چھپ کے کہ وہ ان کا فیصلہ ہو جائے. لیکن بات دلیر آدمی تھا اور وہ جیت گیا کیس. اس لیے کہ وہاں تو قاضی اس کی سنتا ہے اس کی سنتا ہے، فیصلہ سنا دیتا ہے سعودی عرب میں. تو وہ انہوں نے ان کی سنی ان کی سنی فیصلہ سنا دیا اور پھر وہ جو ہے ان سے ان کو پیسے دلوا دیے اور پھر یہ جو ہیں یہ گئے. لیکن وہ 3 دن کا ان کا جو سختی کے تھے جس میں ان کو ڈر تھا کہ یہ مجھے جو ہے یہ ڈیپورٹ کر دیں گے، وہ 3 دن وہ میرے ساتھ میرے گھر میں چھپے رہے، میرے پاس رہے. وہ بھی بہت اپنے زمانے میں بڑا اچھا شاعر تھا. لیکن ہی ڈائیڈ ویری ینگ. پاکستان آ گئے تھے وہ، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کا جو ہے وہ فیصلہ آباد میں انتقال ہو گیا. واز اے نائس، اچھے آدمی، دلیر آدمی تھے. انہوں نے سعودی عرب جیسی جگہ میں جو ہے اپنی کمپنی کے اوپر کیس کر دیا اینڈ ہی وون، جیت بھی گئے. ماشاء اللہ سے اللہ اس کی مغفرت کرے. میرے خیال سے 10 منٹ ہو گئے.